الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حاضرین محترم، سورہ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو ذرا طویل ہے، آیت نمبر 187، اور یہ آیت اسی رکوع کا حصہ ہے کہ جس کے بارے میں گزشتہ نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ قرآن حکیم میں یہ جو 22واں رکوع ہے سورہ البقرہ کا، تو شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. فرضیت صوم کے حکم سے شروع ہوتا ہے اور پورا کا پورا حکمت و احکام صوم پر مشتمل ہے، اور یہ خصوصیت صرف روزے کو حاصل ہے. ارکان اسلام میں سے روزے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مبارک میں اس کو یکجا بیان فرمایا ہے. صرف ایک رکوع ہے کہ جس میں از اول تا آخر تمام احکامات، حکمت، غرض و غایت اور تمام اہم امور وارد ہو گئے. گویا کہ اگر کوئی شخص یہ 22واں رکوع سمجھ لے، 23واں کہنا چاہیے چونکہ 22 تو پچھلا رکوع تھا، یہاں سے 23واں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو گویا کہ سورہ البقرہ کا یہ جو ایک رکوع ہے 23واں رکوع جو دوسرے سپارے میں ہے، تو اگر کوئی شخص اس کے معانی و مطالب کو بخوبی سمجھ لے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے، یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ میں نے قرآن حکیم میں روزے سے متعلق جتنے احکامات ہیں اور جو بھی تفاصیل ہیں وہ سب سمجھ لیں. اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ اس کا پورا پورا بیان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع فرما دیا ہے. اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو دوسرے ارکان کو حاصل نہیں، حالانکہ وہ اس سے اہم تر ہے. نماز جو کہ مقدم ترین رکن ہے، توحید کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد جو پہلا فریضہ مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اس کی رضا جوئی کے لیے 5 وقت حاضری دے اور نماز پنج گانا کا اہتمام کرے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نماز جیسی اہم شے کا ذکر قرآن حکیم میں یکجا نہیں، کسی ایک جگہ بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ از اول تا آخر پورے قرآن حکیم میں آپ کو متفرق ملے گا. متفرق آیات میں اس کے احکام اور اس کے مختلف پہلو ذکر کیے گئے. یہی حال زکوٰۃ کا ہے، یہی حج کا ہے. لیکن روزے کے بارے میں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اہتمام بتلا رہا ہے کہ یہ عبادت خصوصی شان کی حامل ہے. چنانچہ حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ،
یہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا، خود ہی تعین کروں گا، خود ہی اس کی قدر و قیمت متعین کر کے اس کا اجر دوں گا، جبکہ دیگر عبادات کے لیے یہ بات مشہور و معروف ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہر نیکی کا کم سے کم جو بدلہ ہے، اجر ہے، وہ 10 گنا ہے۔ اس 10 گنا سے لے کر 70 گنا اور 700 گنا تک گنجائش ہے اپنے اپنے تقوی اور اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر، ان حالات کی بنیاد پر کہ جن میں وہ نیکی کی گئی ہے۔ اگر حالات موافق ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس نیکی کا اتنا وزن نہیں ہے، اگر حالات نامساعد ہیں، رکاوٹیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ایثار اور قربانی کرنی پڑ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کام کی، اس عمل کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ یا جیسے ایک شخص ہے جس کے پاس کثیر مال و دولت ہے، متمول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا نوازا ہے، تو اگر وہ اللہ کی راہ میں ایک بڑی رقم خیرات کرتا ہے، 1000 روپے، 10,000 روپے، 1,00,000 روپے، تو اپنی حیثیت کے مطابق اس نے جو انفاق کیا یقیناً اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص کے جس کی آمدنی قلیل ہے، جس کا ہاتھ تنگ ہے، وہ اپنی اس قلیل آمدنی میں سے اپنی ضروریات کو پسے پش ڈال کر اور اللہ کی راہ میں اگر کچھ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو شاید اس کا یہ صدقہ و خیرات اس امیر آدمی کے اس کثیر رقم سے بازی لے جائے، اس لیے کہ اس نے جو یہ مال دیا ہے تو یہ اپنے اوپر جبر کر کے اپنی ضروریات کی قربانی دے کر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیمانے اس طرح سے نہیں ہے معاملہ کہ بس لگا بندھا اور ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا ہے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حکمت اور تدبیر کے ساتھ معاملات ہیں، تو ہر نیکی کا 10 گنا سے لے کے اور 700 گنا تک اجر تو معروف ہے ہی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیرا بیان اختیار فرمایا، اللہ کے نبی نے اس کو واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ روزہ خاص میرے لیے ہے۔ میرے لیے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے دیگر عبادات بھی اللہ کی رضا جوہی کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ نماز کس لیے پڑھتا ہے انسان؟ اللہ کے خوشنودی کے لیے۔ زکوٰۃ کس لیے دیتا ہے؟ حج کس لیے کرتا ہے؟ لیکن الصوم لی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب یہ بندہ انجام دیتا ہے تو دوسرا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ شخص جو ہے یہ عبادت انجام دے رہا ہے، صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے میری خاطر بھوکا اور پیاسا ہے۔ یعنی روزے کا کوئی ظاہر نہیں ہے، نماز کا ایک ظاہر ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تسبیحات ہیں، حرکات و سکنات ہیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ آپ دیتے تو چلیے اگر آپ نے کسی کو بھی نہیں بتایا تو کم سے کم اس شخص کو تو پتہ چلے گا نا کہ جس کو آپ نے زکوٰۃ دی، اظہار تو ہو ہی جائے گا۔ اور اسی طریقے سے حج ہے اور دیگر معاملات۔ لیکن روزہ ایک ایسی شے ہے کہ جس میں کسی انسان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انسان اپنی خواہشات نفس کو لگام دیتا ہے، نہ صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے بلکہ اپنے احساسات و جذبات کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان اور اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے یہ خالص تقوی اور للہیت والا عمل ہے، اور صرف اللہ اور بندے کے مابین میں راز ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں، یا آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، کوئی پیمانہ نہیں ہے، اس لیے کہ روزے کا کوئی ظاہر نہیں۔ تو اس اعتبار سے چونکہ یہ ایک مخفی عبادت ہے اور اس میں اخلاص اور للہیت بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، مشقت بھی زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص اس کی جزا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اب یہ عام اصول سے مستثنیٰ ہے، اب 10 گنا اور اب تو میں خود اندازہ کروں گا کہ میرے بندے نے میرے لیے کیا قربانی دی ہے، کیا تکلیف اٹھائی ہے، اب میں اس کے بقدر اپنی شان کے مطابق اس کو اجر عطا فرماؤں۔ تو اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو جیسے جیسے یہ دن گزر رہے ہیں یوں سمجھیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں جو لوگ بھی اخلاص کے ساتھ تقوی کے حصول کی نیت سے بہت فرق واقع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ایک شخص سارا دن روزے سے ہے
لیکن اس کی نیت اور ارادہ نہ اللہ کی رضا ہے، نہ تقوی کا حصول ہے، نہ جناب اپنے نفس کی کوئی تربیت ہے، بس رسمی اس نے کہا سبھی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو میں بھوکا پیاسا رہ کے کیا کروں گا، ہوٹل بھی نہیں کھلا ہوا کہ جا کے جو ہے میں کھانا کھا لوں، تو لہذا چلو میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو اگر اس نے نیت نہیں کی تو کیسے وہ مستحق ہو سکتا ہے؟ سوچئے اس بڑے اجر و ثواب کا، اس رحمت کا، اس عنایت خداوندی کا کہ جو شعور اور ارادے کے ساتھ ایک شخص نے اختیار کی۔ تو لہذا نیت کو درست کرنا ضروری ہے۔ قرآن حکیم نے جو فرضیت صوم والی آیت ہے اس کے اندر یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اس روزے کو ہم نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، للہیت پیدا ہو۔ تو لہذا نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو، خدا ترسی، للہیت، محاسبہ اخروی کا احساس، ایک ذمہ دارانہ زندگی، ایک باشعور زندگی کا ہمیں احساس ہو۔ یہ حاصل ہے تقویٰ کا، اس کو پیش نظر رکھیے۔ اور دعا بھی میں نے آپ کو بتلائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کو سامنے رکھ کر دعا ہمیں تلقین فرمائی۔ خود آپ یہ دعا فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انک ولیہا ومولاہا۔ خاص افطار کے وقت یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اگر عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو میں کر لیں، اللہ تعالیٰ تو ساری زبانیں جانتے ہیں۔ اے اللہ مجھے میرے نفس کا جو تقویٰ ہے، میرے نفس کے اندر جو خدا خوفی اور للہیت ہونی چاہیے، اے اللہ اس روزے کی برکت سے وہ اس کے اندر پیدا فرما دے۔ میرا اختیار نہیں کہ میں اپنے نفس کو پاک کر سکوں، تو ہی سب سے بہترین پاک کرنے والا ہے، تو القدوس بھی ہے اور تو ہی تمام جہانوں سے بے نیاز بھی ہے۔ تو اے اللہ اپنی صفت قدوسیت کے حوالے سے میرے نفس کا بھی تزکیہ فرما۔ کیسی خوبصورت دعا ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انک ولیہا ومولاہا۔ اے رب تو ہی میرے اس نفس کا مالک ہے، تو ہی اس کا کارساز اور مولا ہے۔ تو اے اللہ اس نفس کو کہ جو بڑا شریر ہے، جو مجھے اکساتا ہے گناہوں پر، سرکشی پر، اے اللہ اس نفس کو میرے قابو میں کرنے کے لیے تیری مدد درکار ہے، اور روزہ اس کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ دیکھیں نا، روزے میں آپ نفس کے تقاضوں کو کم کرتے ہیں، کھانا پینا، آرام، لذت، یہ ساری چیزیں جو ہے کم ہو جاتی ہیں۔ سحری کرنے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، ایسے وقت میں اٹھنا پڑتا ہے کہ جب نیند جو ہے عروج پر ہوتی ہے، گہری نیند کا وقت ہے، اور اس وقت آپ کو بیدار کر دیا گیا کہ بھئی اب اٹھیے اور سحری کیجیے۔ نیند کی بھی قربانی ہے، رات کو تراویحیں بھی پڑھنی ہے، اس میں بھی کچھ حصہ وقت کا صرف ہوگا، رات کا کچھ حصہ اس میں بھی صرف ہوگا۔ نیند کی قربانی، آرام کی قربانی، بھوکا اور پیاسا رہنا، اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول رکھنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو نفس کو مطیع اور فرمانبردار بنانے کے لیے ممید و معاون۔ تو یہ سب عملی تربیت کا حصہ ہے۔ اس عملی تربیت کو اختیار کر کے پھر اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کر دیا، لیکن اب آگے اس نفس کے اندر واقعتاً اطاعت اور فرمانبرداری کا مادہ پیدا کرنا یہ تیرا کام ہے۔ تو اس لیے دعا بھی کریں اور نیت میں بھی یہ رکھیں کہ ہم یہ روزے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، للہیت پیدا ہو۔ یہ جو ہمارے اندر بے خوفی کا ایک عنصر آ گیا، بے باکی کا، بے خوفی کا، اور دین کے مسلمات کو ہم ایسے حقارت سے، بے اعتنائی سے ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی ہم جو ہے جسارت کر رہے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، رسول کا فرمان ہے، اور ہم توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ سب اصل میں نفس کے موٹا ہونے اور نفس کے ہم پر غالب ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو لہذا اس کا حل یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کو مطیع اور فرمانبردار بنا سکتے ہیں اللہ کی تائید۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کو بعض علماء نے ایک دوسرے طریقے سے بھی پڑھا ہے، چونکہ گنجائش ہے عربی زبان کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ یہ یوں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے بھی دوسرے معنی درست ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، یہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں، میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی اور عبادات کو کرنے کے بعد تو ثواب ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اس کی رضا ملتی ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کو کرنے کے بعد بندہ اللہ کو پا لیتا ہے۔
اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ جس عبادت کے عوض اللہ بندے کا ہو جائے، اس کا حامی و ناصر بن جائے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرائض کے علاوہ تطوعات کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مال کے اعتبار سے بھی، بدنی عبادات کے بھی اعتبار سے بھی، تو رفتہ رفتہ اللہ کا ایسا قرب اسے نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اور اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور اس کی نصرت بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یعنی کوئی بعید نہیں کہ اس کے یہ معنی بھی ہوں کہ اس روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا بن جاتا ہے، اور بندہ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ اسی رکوع مبارک کا حصہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے احکامات کے بارے میں کچھ ہدایات فرمائی۔ خاص طور سے یہ جو سحری کا معاملہ ہے اس کا یہاں پر خاص ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے۔ تو گویا کہ طلوع فجر تک، صبح صادق تک کھانے کی اجازت دی گئی۔ یہ سحری کا ذکر ہے قرآن میں، افطار کا ذکر نہیں ہے۔ افطار کا بھی اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل کے الفاظ میں اشارہ موجود ہے کہ پھر تم اپنے اس روزے کو پورا کرو رات کے شروع ہونے تک، یعنی غروب آفتاب تک۔ تو افطار کا بھی ذکر آ گیا، لیکن وہ مختصر ہے، اجمالاً ہے۔ البتہ سحری کا یہاں پر ذکر جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سحری ہے یہ انتہائی بابرکت کھانا ہے، یہ ایک ایسا طعام ہے کہ جس کے کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی برکت نازل فرماتا ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص سحری سے کی برکت سے محروم نہ رہے۔ مزید فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہود و نصارہ اور ہمارے روزے میں جو امتیاز کرنے والی شے ہے وہ یہی سحری، ان کے روزے کے اندر سحری کا تصور نہیں ہے۔ افطار کے بعد جب تک کھانا پینا ہے، جب تک جاگ رہا ہے انسان، کھا پی رہا ہے، اور جیسے ہی اس پر نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گیا تو اب اس کا روزہ شروع، اب صبح اٹھے گا تو روزے سے ہوگا، تو سحری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ شروع میں جب یہ سحری کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے وضاحت کے ساتھ، تو صحابہ کرام پچھلی شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ یہ ایک اصول ہے کہ جب تک نئی شریعت کے اندر نیا اصول نہ آئے تو پچھلی شریعت کے اصول کو اختیار کیا جاتا ہے، چونکہ وہ بھی الہامی شریعت ہے سابق انبیاء کی۔ جیسے مثلا اس کی ایک نمایاں مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تک تشریف فرما تھے تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس طرح سے پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ کو بھی درمیان میں رکھ لیتے، استقبال قبلتین فرماتے تھے، صرف خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ وہی بات کہ جب تک کہ حکم صراحت کے ساتھ نہ آ جائے نیا حکم قبلے کے بارے میں، تو جو قبلہ چلا آ رہا ہے پچھلی شریعت میں اسی کا تسلسل جاری رکھنا ہے، تو آپ اس کا اہتمام فرما دیتے ہیں۔ تو روایت میں صراحت آتی ہے کہ آپ استقبال قبلتین فرماتے تھے، یعنی ایسی سمت میں کھڑے ہوتے تھے خانہ کعبہ کی کہ وہ بھی سامنے رہے اور اسی کی سیدھ میں آگے بیت المقدس بھی آ جائے۔ لیکن یہ صورت ممکن نہ رہی جب آپ ہجرت فرما کر مدینے آ گئے، اب تو ایک طرف منہ کرنا ہے اور دوسری طرف پیٹ کرنی، تو لہذا آپ نے 16-17 مہینے تقریباً بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر حکم آ گیا اور پھر آپ نے عین نماز ہی کی حالت میں، جیسا کہ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ پھر آپ نے قبلہ اپنا تبدیل فرمایا، اور اس کے بعد سے لے کے ہمیشہ تک کے لیے اس مرکز توحید کو کہ جو اللہ کا سب سے پہلا گھر اس روئے ارض پر قائم کیا گیا تھا، یعنی خانہ کعبہ، اس کی طرف رخ کر دیا ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک اصول ہے کہ جب تک نیا حکم نہ آئے تو پچھلے حکم ہی کو
قابل عمل سمجھنا چاہیے. تو اسی بنا پر صحابہ اکرام یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا روزہ شروع ہو جاتا ہے. یہ آیات تو بعد میں نازل ہوئی. چنانچہ اب ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں رات کو جب اٹھتے تھے تو اب انہیں اس بات کا تو احساس ہوتا تھا کہ ہم روزے سے ہیں، لیکن اب اگر ان میں سے کسی سے غلطی ہو گئی یا بر بنائے طبع بشری اس نے مقاربت کر لی، بیوی کے پاس چلا گیا، تو اب اس بارے میں ذرا ایک تشویش پیدا ہوئی، اس بارے میں ایک کہنا چاہیے بے چینی پیدا ہوئی. اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. فرمایا ہے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جانے کے بارے میں اپنے حق میں خیانت کرتے تھے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر مہربانی کی. وفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا. فالآن باشروہن، اب تم کو اختیار ہے. اب ہم واضح طور سے اس حکم کو تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اب تم مباشرت کر سکتے ہو، یعنی بیویوں سے مقاربت کر سکتے ہو رات کے اوقات میں، اس لیے کہ یہ رات کا جو حصہ ہے یہ روزے میں داخل نہیں ہے. اور آگے مزید برآں یہ فرما دیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ کھانا پینا بھی اب تمہارے لیے جائز ہے، بلکہ خصوصاً رات کے آخری پہر میں یعنی صبح صادق سے قبل تمہیں سحری بھی کرنی ہے اور کھانا پینا ہے. تو یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کہ اگرچہ کوئی واضح حکم نہ بھی ہو، لیکن اگر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بات شاید دین کی بات ہے، بعد میں اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں یہ دین کی بات نہیں تھی یا یہ ایسی محکم نہیں تھی، تب بھی دینی غیرت کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، کم سے کم اس سے اجتناب ضروری ہے. یہاں سے یہ مسئلہ نکلا کہ اگرچہ شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں رات کے وقت کی پابندی نہیں تھی، لیکن چونکہ قیاساً یہ بات قرین قیاس تھی کہ وہی حکم پیچھے والا جو ہے لاگو ہے، تو لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال اب جن لوگوں نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، درگزر فرما دیا. اسی طرح کی دیکھیے ایک بات نصارہ کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمائی. سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. یہ نصارہ انہوں نے یہ رہبانیت کی بدعت، یہ ترک دنیا، یہ گوشہ نشینی، یہ انہوں نے از خود اپنے ذمے لازم کی ہے. ما كتبناها علیہم، ہم نے کوئی اس قسم کی غیر فطری پابندی ان پر نہیں لگائی کہ تم دنیا چھوڑ دو، راہب بن جاؤ، شادی نہ کرو، دنیا سے ترک تعلق کر لو. ما كتبناها علیہم، ہم نے تو ان پر رہبانیت فرض نہیں کی. الا ابتغاء رضوان اللہ، صرف اللہ کی رضا جوئی ان کے اوپر فرض کی گئی تھی. انہوں نے مبالغہ کیا اس کے اندر اور اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیا. اگلا جملہ بڑا معنی خیز ہے، فرمایا فما رعوها حق رعایتها، پھر ظلم در ظلم انہوں نے یہ کیا کہ اس خود ساختہ پابندی کی بھی انہوں نے رعایت نہیں کی. چلو جب تم نے اپنے اوپر ایک چیز لازم کر لی تھی کہ ہم اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو ہے راہب بن رہے ہیں، تو پھر کم سے کم کچھ لاج رکھتے ہو. اوپر سے تم نے راہبانہ طرز اختیار کیا اور اندر بدترین شہوت رانی کرتے ہو. کلیساؤں کے قبر کے جو تہ خانے ہیں وہ ناجائز بچوں کے قبرستانوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے. ننس ہیں اور راہب ہیں اور بدترین شہوت رانی ہو رہی. اوپر سے جناب لبادہ اوڑھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ کمارے ہیں اور ترک دنیا کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ فطرت کے خلاف جب انسان کوئی پابندی اپنے اوپر لگاتا ہے تو ہمیشہ منہ کی کھاتا ہے، اس لیے کہ فطرت انسان کو پچھاڑ دیتی ہے. ہمارا دین دین فطرت ہے، اس نے کوئی بھی چیز ہمارے اوپر غیر فطری لازم کی ہی نہیں. تو قرآن حکیم نے بھی دیکھیے فرمایا فما رعوها حق رعایتها. ایک ظلم تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے اوپر خود ساختہ پابندی لگائی، اور دوسرا ظلم انہوں نے یہ کیا کہ پھر اس کی پاس بھی نہیں کیا، شرم بھی نہیں کی اس کی. تو اس اعتبار سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہاں انکم کنتم تختانون سے جو علماء نے نکالا ہے کہ اگر آپ کے علم میں دین کا کوئی واضح حکم نہیں ہے، آپ نے کسی مفتی سے عالم سے رجوع نہیں کیا ہے، اپنے دل سے آپ نے پوچھا ہے اور آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ دین کے منافی ہے، دین کی روح سے مطابقت نہیں رکھتی، اگرچہ آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے لیکن آپ کا گمان غالب ہے کہ یہ چیز دین کے منافی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو انجام نہ دیں. اس لیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہوئے، یہ گمان غالب رکھتے ہوئے کہ یہ دین کے منافی ہے اور عمل کریں گے تو یہ آپ خیانت کریں گے، یہ آپ اپنے نفس کو آلودہ کریں گے. تو اسی مضمون کی ایک حدیث بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، دو ٹوک انداز میں حلال اور حرام کو واضح کر دیا، لیکن ان دونوں کے درمیان میں ایک خطرناک علاقہ ہے، بینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ تو جو چاہتا ہے کہ ایمان کی تکمیل کرے، کامل ایمان اس کو نصیب ہو، تو چاہیے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر ایک مسئلہ ہمارے ہاں احناف کے ہاں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جھینگے کو کھانا جو ہے یہ مکروہ ہے، مشتبہات میں سے ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ واضح طور سے نہ وہ حلال ہے نہ حرام ہے، مشتبہ چیز ہے، اختلاف ہے، ائمہ کا اختلاف ہے زبردست، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ نہ کھایا جائے۔ بھائی اگر جھینگا نہیں کھائیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ مچھلیاں کھائیے، مچھلیوں کی ایک سے ایک قسم ہے، ساری مچھلیاں جائز ہیں، لیکن یہ جھینگا جو ہے اس کے بارے میں، جھینگا کیکڑا اس قسم کی چیزیں، ان کو حشرات الارض یا حشرات البحر کہہ لیجئے، اس میں شمار کیا گیا ہے، تو وہ مشتبہ چیز ہے، مشتبہ چیز سے بچنا اچھا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اب تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا بھی جائز ہے اور کھانا پینا بھی بالکل جائز ہے، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے علیحدہ ہو جائے، یعنی صبح صادق طلوع ہو جائے، یعنی سحری کا جو انتہائی وقت ہے۔ اور سحری کو تاخیر سے کھانا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت جب تک افطار میں تعجیل یعنی جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی، وہ حق پر قائم رہے گی، اس کے حالات اچھے رہیں گے۔ افطار میں تعجیل کا مطلب یہ نہیں کہ غروب سے پہلے افطار کر لیا ہے، مطلب یہ کہ جو ہی تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، تو فوراً افطار کر لو، اب مزید اس کے اندر جو ہے تاخیر نہ کرو۔ روزے کو مکروہ کرنے والی چیز ہے اس کو تاخیر سے افطار کرنا۔ اور سحری کے بارے میں فرمایا کہ تاخیر سے کرو، یعنی رات کے آخری پہر میں۔ علماء نے اس کا پیمانہ یہ مقرر کیا ہے کہ آپ رات کو یعنی صبح صادق تک جو ہے، غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک کا جو وقت، اس کو 6 حصوں میں تقسیم کریں۔ 6 حصوں میں سے جو آخری چھٹا حصہ ہے، یہ ہے بہترین اور افضل ترین وقت سحری کے کھانے کا۔ اور اس کو اگر آپ عام زبان میں سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیجئے کہ سحری سے جو سائرن بجتا ہے، یعنی صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے، اس سے 5 منٹ پہلے تک کا جو وقت ہے یہ افضل ترین وقت ہے۔ تو اس سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے اور آپ پیچھے چلے جائیں تو گویا کہ آدھا گھنٹہ پہلے تقریباً سحری کے وقت کے ختم ہونے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہے، یہ ہے وہ وقت خاص کے جو سحری کی برکت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اتنی تاکید فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تو ایک گھونٹ پانی پی لو، لیکن سحری کی برکت سے محروم نہ رہو۔ اور اس سحری کے اندر اللہ نے تقویت کا سامان رکھا ہے، جب تم کھاؤ گے سحری کو تو برکت بھی حاصل ہوگی اور تمہیں روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، اور یہود و نصارہ سے مشابہت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں تعجیل، یہ خاص حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آخری بات یہ سمجھ لیجیے کہ جو رات، یہ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے مقاربت کی جو یہ رعایت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے، یہ معتکفین کے لیے جو ہے آخری 10 دن میں منع ہے۔ جو حضرات مسجد کے اندر اعتکاف فرمائیں گے آخری 10 دن میں، آخری عشرے میں، تو ان کے لیے پھر یہ پابندی ہے کہ وہ رات کے وقت میں بھی جو ہے اپنی خواہش نفس کو نہیں پورا کر سکتے، بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ایک تو وہ مسجد میں معتکف ہے۔ مسجد کے معتکف کو گھر جانے کی اجازت ہے بعض خاص حالات میں، مثلا مسجد کے اندر ٹوائلٹ نہیں ہے، ایسی مسجدیں ہیں کہ جہاں پر استنجے وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ گھر جا سکتے ہیں۔ اگر کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، تو آپ گھر سے جا کر کھانا لا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ بالکل اسی مقصد کے لیے انسان جائے اور آئے، درمیان میں رکے نہیں اور کسی سے بات چیت نہ کرے۔ چلتے چلتے کچھ حال احوال پوچھ لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن رک کر جو ہے کوئی کام کرنا منع ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک شخص اگر حالت اعتکاف میں اور گھر جانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے
تو وہ بیوی سے نہیں مل سکتا، یعنی اس سے مقاربت نہیں کر سکتا. یہ پابندی ہے جو معتکفین کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزوں کو ان کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ رکھنے اور درست نیت کے ساتھ ان روزوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ